رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سورت سجدہ اور سورت ملک کے فضیلت اور برکات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت کیے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو اس سورت کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ سورۃ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے پڑھنے والوں کے اس کے دو بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، اس پر کوئی راستہ نہیں، یعنی کہ اس کو مت پکڑو، اس کو چھوڑ دو۔ باقی تمام صورتوں سے افضل سب سے زیادہ نیکیاں اس کے بارے میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورۃ سجدہ کی تلاوت پڑھا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دونوں صورتیں کتنی فضیلت اور برکات، بہت زیادہ اس میں بے پناہ برکات ہیں۔ اس کی ضرور تلاوت کیا کریں، خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کی تلاوت جو ہے وہ لازمی کیا کریں، تاکہ قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں ہماری سفارش کریں اور اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض بیمار ہے جس کی صحت اچھی نہیں ہو رہی تو اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے اس کی صحت جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اب میں آپ کو سورت ملک کے بارے میں بتاؤں گی۔ چونکہ یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اپنے لحاظ سے یہ بھی بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے اور بڑی برکات والی ہے، اور یہ بھی سفارش کرے گی اس کے پڑھنے والے جو اس کو پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد، خاص طور پہ انشاءاللہ یہ سورت سفارش کرے گی۔ یہ خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یہ سکھائیں، اور کیونکہ یہ سورت نجات دینے والی ہے اور قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گی۔ جو باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ یہ سورت سفارش کرے گی اور ہمارے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر کوئی سوتے وقت اس کا ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے سورت کو روزانہ سے پڑھنے کا معمول بنا لیں تاکہ ہماری زندگیوں میں یہ سورت شامل ہو اور ہم اس کی تلاوت کریں اور ہم بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔